السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس دہم، یونیک نوٹس، صفحہ نمبر 87، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 14۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آج کا میسج نوٹ کیجئے۔ امیر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ امیر کون ہوتا ہے؟ چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی ادارے میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، جہاں کہیں بھی ہے، جو ہمارا بڑا ہے وہ ہمارا امیر ہے۔ اس لیے اسلام نے نظام کو چلانے کے لیے، نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے، ڈسپلن سکھانے کے لیے یہ بات بتائی ہے اور اس کی بڑی اہمیتوں کو واضح کیا ہے۔ تو اس لیے امیر کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ ہر بندہ جب اپنی اپنی مرضی کرے گا تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو بچوں، آج ہم سب سے پہلے حدیث نمبر 14، اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں باجماعت نماز کے آداب سکھائے گئے ہیں اور مسجد میں آنے کا وقار اور مسجد میں آنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یعنی یہ اس کا مفہوم ہے۔ فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تمشون، فلا تأتوها تمشون، تو تم نہ آؤ دوڑتے ہوئے اس کی طرف۔ وعلیکم السکینۃ، لازم پکڑو تم اپنے اوپر سکینت کو، وقار کو، سکون کو۔ فما ادرکتم، بس جو تمہیں مل جائے، فصلوا، تو پڑھ لو۔ وما فاتکم، اور جو تم سے رہ جائے، فاتموا، تو پورا کر لو۔ یعنی جب نماز جماعت کھڑی ہو تو بعض لوگ نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ احکام بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ آئیں تو یہ نہیں کرنا کہ بھاگنا شروع کر دینا ہے، رکعت نکل گئی۔ یہ بھاگنا، عبادت کے لیے آ کر بھاگنا اور اس میں افراتفری مچانا، یہ عبادت کی روح کے خلاف ہے۔ علیکم السکینہ، وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں۔ جتنی رکعتیں آپ کو مل جاتی ہیں امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، آپ پڑھ لیں، اور جتنی رہ جاتی ہیں امام جب سلام پھیرے اور پھر آپ اٹھ کے پڑھ لیں۔ تو یہی باجماعت نماز کے آداب اور مسجد آنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ویسے بھی جب انسان جب تیز چلے گا، تیز چلنے سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے وضو کیا ہوا ہے، اور وضو کیا ہوا ہے، آج نیچے زمین پر، فرش پر پتھر لگے ہوتے ہیں، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، بڑی جلدی سے وضو کرے گا اور سپیڈ سے بھاگے گا، تو اس سپیڈ کے ساتھ بھاگنے سے وہ گر بھی سکتا ہے۔ تو اسلام نے اس کی سیفٹی کے لیے یہ بھی حکم دیا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں اور آگے ان کا دھیان صرف نماز کی طرف ہوتا ہے، کہیں میری رکعت نہ نکل جائے، اور آگے سے دروازہ بند ہوتا ہے، مسجد کا دروازہ، اور ہوتا دروازہ شیشے کا دروازہ ہوتا ہے، تو آدمی بڑی تیزی کے ساتھ جا کر سیدھا شیشے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور بہت سارا اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے یہ آداب ہمیں سکھائے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اپنے اوپر وقار اور سکون کو لازم پکڑو۔ جو نماز تمہیں جماعت کے ساتھ مل جائے تو اس کو پڑھ لو، 1 رکعت ملتی ہے، 2 رکعتیں ملتی ہیں، 3 ملتی ہیں، اگر آخری تشہد کے اندر بھی آپ ساتھ مل جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اجر جماعت کا دے دیں گے۔ وما فاتکم فاتموا، ہاں جو رکعتیں رہ جاتی ہیں وہ بعد میں اٹھ کے آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کے یہ کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھے ہیں۔
4 پوائنٹ جو ہے نا یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث کا جو خلاصہ ہے، با جماعت نماز کا حکم اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومنوں نماز جو ہے نا پابندی کے ساتھ مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو جب اذان ہو جائے تو وقت مقررہ پر مسجد پہنچ جائے، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر، اگر انسان گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا اس کو ثواب ملے گا یا کہیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے تو ایک حدیث میں 25 نمازوں کے ثواب کے بارے میں آیا ہے، ایک حدیث میں 27 کے بارے میں آیا، یعنی اتنے گناہ زیادہ جو ہے اضافہ کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ آگے ہیں با جماعت نماز کے آداب۔ تو وہ یہی ہے، تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کے لیے بھاگنا منع ہے، دوڑنے سے پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے، چوٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اور افراتفری سے دوسرے نمازیوں کے نماز میں خلل پڑتا ہے، خشوع اور خضوع میں خلل پڑے گا۔ تو اطمینان کے ساتھ آیا جائے اور نماز میں ملا جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آداب مسجد کے اندر ان کے بھی یہ خلاف ہے۔ مسجد کے اندر انسان آئے سکون کے ساتھ، اللہ کے گھر کے اندر آیا ہے، ہر گھر کے اندر آنے کے آداب ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو وہاں بڑے اپنے آپ کو بنا سنوار کے اور بڑے اپنے آپ کے اندر شائستگی پیدا کر کے اور بڑے اپنے آپ کے اندر عمدگی پیدا کر کے بڑے بااخلاق بن کے جاتے ہیں۔ کسی آفس کے اندر جانا ہو، کسی ادارے کے بڑے انسان سے ملنا ہو تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو پیارے بچوں، ہم مسجد کے اندر آ رہے ہیں اپنے رب سے ملنے کے لیے، نمازی اپنے رب سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، اللہ سے باتیں کرنے آتا ہے، اللہ سے گفتگو کرنے آتا ہے۔ اس لیے مسجد کے آداب کا بھی کوئی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے لیے بھاگنا دوڑنا یا افراتفری منع ہے۔ تو اب اپنے کام کو دیکھتے ہیں، ہم ہوم ورک کیا کرنا ہے اپنے۔ پہلا کام، حدیث کو یاد کریں، پلس ترجمہ، حدیث کا مفہوم، حدیث کا مفہوم یاد کریں۔ نمبر 3، حدیث کا مفہوم لکھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔